إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم، شفیع معظم، ہادی برحق، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا کہ وجود آپ کے اور ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. عزیز ساتھیوں، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ یہاں مسلسل خطبات سن رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ مقرر اس کو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے یوٹیوب کا استعمال کر کے اس پر ڈاؤن لوڈ کر دیں. اور اب تک الحمدللہ 3 یہاں کے خطبات جمعہ وہاں پر ڈاؤن لوڈ کیے جا چکے ہیں. عزیز ساتھیوں، اسی غرض سے آج ہم نے ایک خطبہ یہاں دیا تھا والدین کے حقوق پر، اسی کو دوبارہ یہاں پر ایک دفعہ مزید اسی عنوان کے تحت خطبہ دینے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی. چنانچہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے احکام بتلائے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بتلایا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر فوری اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. آپ صرف اس خطاب کے بعد اس تسلسل کو غور کریں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر جو حکم دیا اللہ کی عبادت کا، شرک نہ کرنے کا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا. عزیز ساتھیوں، 3 چیزیں قرآن پاک میں علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیان کی ہے کہ جس کا 2 کو اطاعت کرنا ضروری ہے، جس دونوں کا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ نے حکم دیا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. پھر دوسری جگہ اللہ نے حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا، اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. عزیز ساتھیوں، ان نکات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسلام نے
کس مقام و مرتبے پر والدین کو فائز فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف مقامات پر ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی خدمت کا کس قدر شدت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ قول کریم انتہائی نرم لہجے میں بات کرو۔ اور مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر انسانیت کی فہم اور شعور کے لیے اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا، اف سے بھی یعنی کوئی بڑھ کر لفظ ہوتا تو اس کو بھی بیان کرتا، اس لیے کہ والدین کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ سوائے معصیت کے حکم کے جو وہ کہیں اس پر عمل کرو، اس لیے کہ والدین کبھی اپنی اولاد کے بارے میں غلط خیال کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ودیعت کر دی ہے۔ یہ خالق ہمارا رب العالمین جب پیدا کیا ہے تو اس بات کو بھی ودیعت کر دیا ہے کہ والدین اپنی خلقت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اپنے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مائیں رات کی نیند کا قربان کرتی ہیں، ہر قسم کی تکلیف کا برداشت کرتی ہیں، اور کبھی اپنی پیشانی پہ شکن بھی آنے نہیں دیتی، اپنی اولاد کی خدمت کو فرض عین نہیں سمجھتی بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہے، اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مائیں رات کی تاریکی میں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو بچے کی ایک آہٹ پر ہوشیار ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں ہے۔ پھر ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ دنیا میں مستحق تمہاری ماں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو چوتھی بار اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ۔ لوگ دن میں جب آدمی بیدار ہوتا ہے، ایک مسلمان بیدار ہوتا ہے تو جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کے لیے دو دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں، اور اگر ایک زندہ ہے تو اس کے لیے صرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے ماں کی، اپنے باپ کی جو بھی زندہ ہے دونوں میں سے یا دونوں ان کی خدمت کر اور اس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا وقار ہے، یہ ان کا احتشام ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جن کو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، موجودہ دور میں شاذ و نادر ہی خوش نصیب ہیں جو اس جنت کے دروازوں میں داخل ہونے کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ اکثریت دنیا کی مصروفیتوں کا شکار ہے، دنیا کے اندر والدین سے غفلت برت رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو مومن کے تمام نیک اعمال کے بعد ملتی ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہیں اگر جنت پانا ہے تو اس کے خدمت میں لگے رہنا ہوگا، اس کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ اور دو دعائیں جو رد نہیں ہوتی اس میں ایک وہ دعا ہے جو والدین ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اور دوسری وہ دعا ہے جو اولاد ماں باپ کے لیے کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت منقطع نہیں کر سکتی۔ جس طرح اللہ رب العالمین تنہا اکیلا خالق و مالک ہے تو دنیا میں ہر شخص کے والدین صرف ایک ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دو ہیں۔ اس لیے
کہ جو تخلیق کا سلسلہ ہے وہ صرف ایک مادے سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں بار بار حکم دیا کہ لوگوں تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ، تمہارا حج، تمہاری توحید سارے کے سارے اسی وقت مقبول ہیں جب تم اللہ کو راضی اسی وقت کر سکتے ہو جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں. یہ تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اسلام میں یہ شرط ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو تمہیں سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایو اعمال افضل عند اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرو. اور پھر کہا وبر الوالدین. جہاد جو اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، کوہان ہے، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو تیسرے درجے پر رکھا. سب سے پہلے الصلاۃ علی وقتہا اور پھر بر الوالدین. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی جو یمن میں قیام کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بوڑھی ماں بھی ہے. آپ نے فرمایا جا اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کر، تجھے وہی اجر و ثواب ملے گا، ایک جگہ آتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا جو جہاد فی سبیل اللہ میں. جبکہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے. جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اونچائی پر، اس طرح اسلام میں جہاد کی وہ فضیلت ہے. اور اس پر بھی اس سے بڑھ کر بھی جو فضیلت ہے وہ بر الوالدین کی ہے، والدین کی خدمت کی ہے، ان کی رضا حاصل کرنے کی ہے، ان کے سامنے تذلل اختیار کرنے کی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں کونین کے تاجدار نے باتیں بتلائی ہے. 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو. آپ اس اف کے لفظ سے نہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہو، جو وہ کہیں اس کو مان لو. اور دوسری بات جو بتلائی گئی کہ تم کبھی غفلت میں بھی ان کو نہ جھڑکو بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے تذلل اختیار کرو اور ہر دفعہ ہر ہمیشہ ادب و احترام کا لحاظ ملحوظ رکھو. اور چوتھی بات تم والدین پر رحم و ترس رکھو، عاجزی اور انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین بچپن میں بچے سے کس طرح رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں بچے کی مدافعت کرتے ہیں. علماء کرام نے تفصیل سے لکھا کہ تم بھی وہی کرو. یہ حکم اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ تم ماں باپ کو اسی طرح دیکھو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں دیکھا. تم ماں باپ کی اسی طرح مدافعت کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری مدافعت کی ہے. مدافعت ہی نہیں، ہر ایک زاویے پر انہوں نے نظر رکھی ہے، ہر ایک اینگل کو سوچا ہے، ہر ایک لمحہ خیال رکھا ہے. بچے اسکول کو جاتے ہیں، جب تک واپس نہیں آتے ماں کا دل بے قرار رہتا ہے. یہ ان کا مقام ہے. آج دنیا کے اندر اگر ہم خیر خوبی سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ وہ مقام رکھا ہے، یہ وہ ہستی رکھی ہے جو ہر گھڑی ہماری حفاظت کی دعا کرتی ہے. یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ ہستی ہے جب یہ دنیا سے چلے جاتی ہے تو جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو ہر
رسول لے آئے تو شام تک والدین کی خدمت کر اور اس جنت کے اندر داخل ہونے کا حقدار بن جا۔ تو یہ وہ ہستیاں اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھی ہیں کہ ہم ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ صرف ایک بات میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق۔ والدین اگر صرف شرک کا حکم دیں تو وہ ایک بات نہیں ماننا ہے، باقی ہر بات مان لینا ہے، باقی ہر حکم پر چلنا ہے، یہاں تک کہ وہ جو کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ ایک ہستی ایسی ہے جو کبھی اپنی اولاد کی غلط رہنمائی نہیں کرتی۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، تخلیق ہی ایسی کی ہے، اور باقی ہر بات میں ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور اس کے والدین مشرک ہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں، تب بھی ان کی اسی طرح عزت کرنا ہے، اسی طرح احترام کرنا ہے، اسی طرح دیکھ بھال کرنا ہے جس طرح آپ ایک مسلمان باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ ایمان بھی نہ لائے ہوں، پھر بھی ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت ایک مسلمان پر فرض ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اسلام میں والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف آپ کا اشارہ کروں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ آپ نے متعدد دفعہ اس قصے کو سنا ہوگا۔ راستے میں آندھی اور بارش شروع ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ جو ہی وہ لوگ اس غار میں داخل ہوئے، ایک بڑی سی چٹان آئی اور اس غار کی اس سوراخ کو بند کر دی، اور وہ لوگوں کے باہر نکلنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ چنانچہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کیے کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی، چٹان اس قدر بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایک کر کے اللہ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص نے آواز دی کہ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے دعا دی، دعا شروع کی کہ اللہ میں ایک بکریوں کا چرواہا تھا، میں بکریوں کا چرواتا تھا اور گھر کو آتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو بکریوں کا دودھ پلاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں نے تاخیر سے گھر کو پہنچا اور دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، ان کے سر پر قریب جا کر ٹھہر گیا اور ان کو اس لیے نہیں جگایا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور صبح تک میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اور میرے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم کے مطابق سب سے پہلے ساری چیزوں پر والدین کو ترجیح دی۔ اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا۔ چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، اور اسی طرح دوسرے 2 لوگوں نے بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ مصیبت کی گھڑی کو نکالنے کے لیے کوئی چیز اگر کام آ رہی ہے تو وہ والدین کی خدمت ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ تم ہر چیز پر والدین کو ترجیح دو، بیوی پر، بچوں پر، مال پر، دولت پر، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اپنی جان پر ان کی جان کو ترجیح دو، اس لیے کہ جان اول اور آخر جانے ہی والی ہے۔ تو چنانچہ اگر تم اس جان کو بھی ان پر قربان کر دو گے تب بھی تمہارا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ایسے احسان ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آج ایک بہت بڑی نیکی کی ہے، اور وہ نیکی ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دیوانے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ اس نے جو تیری پیدائش کے وقت ایک تکلیف کی آگ پکاری ہے، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ وہ ہے، تو جانتا رہی۔ عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی
دعائیں انسان کو رزق میں برکت عطا کرتی ہیں، گھروں میں برکت عطا کرتی ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ کرتا ہے جو اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد میرا سارا مال لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی کمائی ہے، انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہی اللہ نے تجھے تیرے ماں باپ کو بنایا ہے، اس لیے ماں باپ جو کچھ مانگے ان کو دے دینا ہے، ان کی ہر خواہش کو پوری کرنا یہ ایک مسلمان پر فرض ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کی بدوا لیتے ہیں، آپ نے علقمہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی علقمہ تھے جو نیک تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، متقی تھے، لیکن ان کی ایک معمولی سی غلطی نہیں بلکہ بڑی غلطی اس کو شمار کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول، آپ کے پیارے صحابی علقمہ 3 دن سے سکرات کے عالم میں ہیں، ان کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں کو بلاؤ۔ علقمہ کی ماں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ماں بتلا علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ تو ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول، علقمہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ایک بات جو مجھے ہر دفعہ بڑی ناگوار گرتی تھی، وہ اپنی بیوی پر مجھے ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے اور زیادہ اپنی بیوی کو اونچا دکھاتے تھے، اور یہ چیز مجھے انتہائی ناگوار گزرتی تھی، کیا تو اپنے بیٹے کو معاف کرے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، کیوں کہ علقمہ نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ لکڑیاں جمع کرو، اس لیے کہ علقمہ کی روح قبض نہیں ہو سکتی، ہمیں علقمہ کو زندہ ہی جلا دینا ہوگا۔ پھر ماں نے جب سنا کہ میرے بیٹے کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی ہو جاؤ، دیکھو اگر اس کی ماں نے سچے دل سے معاف کیا ہے تو علقمہ کی روح قبض ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام جا کر دیکھتے ہیں اور وہاں پر علقمہ کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی دعا اور ماں کی بدعا دونوں بھی انتہائی قبولیت کے درجے کی ہیں۔ ہم اس سے کبھی لاپرواہی نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے دنیا میں رکھا ہے، انسان کی ہر گھڑی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ وہ جس حالت میں بھی ہوں، بوڑھے ہی کیوں نہ ہو، وہ ہماری جنت کا دروازہ ہے، وہ ہمارے جنت میں دخول کا سبب ہے۔ جہاں یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں پر حدیث پاک میں آتا ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ غور کریں کہ کس قدر ماں کی دعا اور ماں کی بدعا دونوں بھی انتہائی قبول ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو کبائر میں گنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم من کبائر اکبر الکبائر ثلاثا، کہ لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ 3 بڑے بڑے گناہ؟ صحابہ نے پوچھا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتلائے وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کی ناقدری کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ ایسے گناہ
جو انتہائی شدید ہے، اور اس کو شرک کے ساتھ بتلایا گیا ہے۔ یعنی جس طرح آدمی شرک کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کر کے بھی جنت میں جانے سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں کہ میں اگر ان کو بیان کروں تو وقت طویل ہو جائے گا، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی اس طرح نہیں فرماتے، آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہی، تو آپ نے فرمایا ابھی جبریل تشریف لائے تھے، میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو چنانچہ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے کہا وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جو رمضان کو پائے اور اس کے روزوں کو رکھ کر اپنی جنت نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ بھی شخص بخیل ہے جو میرا نام آئے تو مجھ پر درود نہ پڑے، اس لیے کہ جو شخص ایک دفعہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد جو انتہائی افضل ترین عمل ہے اس پر بھی آپ نے جانے سے منع فرمایا ہے، اور جہاد سے بڑھ کر والدین کی خدمت کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے نفلی عبادتوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے حضرت جریج کا بھی طویل قصہ سنا ہوگا جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور ایک بات کہ جن کے والدین دونوں بھی گزر چکے ہوں اور پھر بھی وہ شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کے دوستوں کی عزت کرو، اپنے خالہ کی عزت کرو، اپنے خالو کی عزت کرو، اپنے چچا کی عزت کرو جو مرتبے میں تمہارے والدین کے برابر ہے، اور تمہیں نیت کی وجہ سے وہ ثواب کہ تم مستحق بن سکتے ہو۔ چنانچہ خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا و پکا مسلمان بنائے، ہم سب کو والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، ہم سب سے آج تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اگلی زندگی میں والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ یرحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم فلیدعوا یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اولی واکبر واقیموا الصلاۃ۔ اللہ
أكبر الله أكبر أشهد أن لا